أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم وباوقار فضيلة الشيخ فیض علم عمری حفظہ اللہ، ذمہ دارانی مسجد IRGC جناب ابراہیم صاحب بیگ حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں تین اسکیڈول کے پروگرام کا انعقاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے حافظ محمد عمر کی قرات کے ذریعے سے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله. جزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء، نفع اللہ بک الاسلام و مسلمین۔ یہ رہے ہمارے حافظ محمد عمر، جو کہ IRGC کے حفظ مدرسے میں امسال اپنا حفظ مکمل کیا۔
इसके बाद सबसे पहली नशिस्त, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 3 मुख्तसर नशिस्त हमारे पास हैं। उनमें से पहले नशिस्त कुरान करीम की हिफ्ज़ की तकमील, जो तलबा अय्याज जैसी मस्जिद में लगातार कुरान करीम की हिफ्ज़ करते हुए जिन्होंने मुकम्मल हिफ्ज़ किए, हाफिज़ हुए, उनके मुज़ाहिर क़िराअत मुख्तसर तौर पर आज हमारे सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी पहली कड़ी, जैसा कि हाफिज़ उमर ने अपनी क़िराअत से इस इजलास को शुरू किया। उसके बाद मैं दावत देता हूँ हाफिज़ अब्दुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मअलूम व इन्ना लनहनु अस्साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए, दीन के खादिम अल्लाह ताला बनाए। उसके बाद मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद अजमल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب
بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب السلام عليكم माशाअल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन। उसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद आमिर, हाफिज मोहम्मद आमिर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसन जज़ा। उसके बाद मैं दावत देता हूँ हाफिज अब्दुल्ला सफदर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جزاك الله خير अहसन अल्लाह अलैक अहसनत। इसके बाद मैं हाफिज़ मोहम्मद खालिद को दावत देता हूँ। السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन अहसनुल जज़ा।
یہ رہی طلبہ جو مسجد IRGC میں اپنا حفظ قرآن مکمل کیا. اس کے رپورٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبدالخبیر جعفری مسجد امام IRGC کو. وہ اس حفظ کے تعلق سے رپورٹ پیش کریں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، آپ لوگوں کے سامنے یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کافی محنت و مشقت کے بعد قرآن کو تکمیل تک پہنچایا. الحمدللہ. میں اس حفظ کے ادارے کے سلسلے میں کچھ معلومات عام کو فراہم کرنا چاہتا ہوں. 2009 میں بہت سی کاوشوں کے بعد ابی ابن کعب مدرسہ لتحفیظ القرآن للبنین کے نام سے یہ ادارہ قائم ہوا. الحمدللہ اس ادارے میں کافی طلباء اپنا قرآن مکمل کیا. الحمدللہ یہاں سے جو طلباء فارغ ہوئے وہ دوسرے بڑے بڑے اداروں میں تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، اور تعلیم یافتہ بھی ہوئے ہیں اور زیر تعلیم بھی ہیں، اور کئی جگہ دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. اور یہاں کے طلباء عصری و دینی دونوں علم میں بھی علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ گزشتہ سال ہمارے یہ طلباء اپنا حفظ مکمل کیے. اس میں سب سے پہلے محمد عمر بن محمد عمران جو 2021 میں داخلہ لیے اور 2025 میں انہوں نے اپنا قرآن مکمل کیا، اور انہوں نے قرآن کا 2 دورہ مکمل کیا اور مقبول درجہ سے یہ کامیاب ہوئے. دوسرے جو طالب علم ہیں وہ یس عبد الرحیم ابن سید سمیع اللہ، جو 2023 میں انہوں نے داخلہ لیا اور 2025 میں انہوں نے قرآن کو مکمل کیا 2 سال کی مدت میں. انہوں نے جید درجہ سے کامیاب ہوئے ہیں. اور تیسرے طالب علم محمد اجمل بن سید اسماعیل جو 2022 میں یہاں داخلہ لیے تھے اور 2025 میں انہوں نے قرآن مکمل کیا، اور یہ بھی جید درجہ سے فائز ہوئے ہیں. چوتھے طالب علم محمد عامر ابن عتیق الرحمن جو 2021 میں داخلہ لیے تھے اور 2025 میں انہوں نے قرآن کو مکمل کیا اور یہ مقبول درجہ سے فائز ہوئے ہیں. یہ رہے فل ٹائم طلباء، اور بقیہ 3 طلباء جو پارٹ ٹائم میں اسکول کی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن کو مکمل کیا. اس میں سب سے پہلے جو آتے ہیں عبداللہ صفدر بن محمد صفدر جو 2022 میں داخلہ لیے اور 2025 میں انہوں نے قرآن کو مکمل کیا اور یہ مقبول درجہ سے فائز ہوئے ہیں. اور پارٹ ٹائم کے جو دوسرے طالب علم ہیں وہ محمد خالد بن محمد اکبر احمد
جو 2022 میں داخلہ لیے تھے اور 2025 میں انہوں نے قرآن کو مکمل کیا اور یہ بھی جید درجہ سے فائز ہوئے ہیں۔ اور تیسرے طالب علم واصف علی بن آر ابراہیم شاہ جو 2021 میں IRGC میں قرآن حفظ کرنے کے لیے داخلہ لیے تھے اور 2025 میں انہوں نے قرآن کو مکمل کیا اور یہ بھی جید درجہ سے فائز ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ رہے ہمارے اس مدرسے کے طلباء جنہوں نے اپنی کاوشوں سے محنتوں سے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن، حسن الجزا۔ اس کے بعد اس نشست کی دوسرا حصہ جو کہ ہمارے ننھے منع طلباء اور طالبات ہیں جنہوں نے امسال سمر کلاس میں شرکت حاصل کر کے تقریباً 15 دن سے دینی علم، بنیادی علم کے حاصل کرنے میں اپنا وقت گزارے، تو ان میں سے چند جھلکیاں ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں انم فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعا ہمیں سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انم فاطمہ ہے۔ میں مسجد کا اندر داخل ہونے کا دعا اور مسجد کا باہر آنے کا دعا بول رہی ہوں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اس کے بعد میں امامہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور نئے کپڑے پہنتے وقت دعا ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امامہ ہے اور آج میں نئے کپڑے پہننے کی دعا سنانے والی ہوں۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیرن۔ اس کے بعد آخری میں عبدالسلام کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے سونے اور جاگ اٹھنے کی دعائیں ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کا دعا اللہم بسمک اموت واحیا۔ سو کو اڑنے کا بعد دعا الحمدللہ الذی اطعمنی الحمدللہ الذی احیانا وبعث ما اماتنا والیہ النشور۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ جزا خیر دے۔ اور کیا ہے، بچوں کو دعائیں سیکھ کر اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ سمر کیمپ کے تعلق سے مختصر ایک رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد IRGC سے تقریباً 21 سال سے یہ سمر کیمپ ہر سمر کی چھٹیوں میں منعقد کرتے ہیں۔
اس میں کئی سارے طلباء اور طالبات اس چھٹیوں کو صحیح طور پر استعمال کر کے دینی چیزیں سیکھتے ہیں. اس پہ الحمدللہ امسال بھی تقریباً 50 پر ایک طلباء اور طالبات نے شرکت کی، اور اس میں 2 حصوں میں ہمیں بانٹ دیے. چھوٹے طلباء، چھوٹے ننھے منھے طلباء جو یہاں حاصل کرتے ہیں، اور بڑے طلباء 13 سال سے جو بڑے طلباء تھے اور طالبات تھے ان کو الگ ان کے لیول کے اعتبار سے ہمیں تعلیم عطا کی. اس میں ٹاپک عقیدہ اور ایمان کے تعلق سے، پھر بنیادی فقہ ان کے لیے، پاکی صفائی، وضو اور نماز کے تعلق سے، اسی طرح آداب و اخلاق کے تعلق سے، آداب گھر کے جانے کے آداب، لباس کے آداب، کھانے پینے کے آداب، اسی طرح سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ان 4 ٹاپکوں میں الحمدللہ 4 علماء کرام یہاں پر وقتاً ان کو تقریباً 15 دنوں سے ان کو روزانہ صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک یہاں پر الحمدللہ یہ کورس جاری رہا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ مسلسل اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بنائے. الحمدللہ یہ ان میں سے چند طلباء جو طالبات تھے وہ آپ کے سامنے کے، تو الحمدللہ اللہ جزا خیر دے جو انتظام امور کو یہ پیش کیے، اور وقتاً ایسے حالات میں سمر کیمپ کو یہاں پر منعقد کر کے ان طلباء اور طالبات کے دلوں میں ایمان اور دین کی محبت اور قرآن کی محبت کو یہ ڈالنے میں اگر کامیابی اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا خیر دے. اس کے بعد تیسری نشست جیسے کہ ہم سب اسی کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ فیض عالم العمری حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ المعروف لا يعرف، محتاج تعارف نہیں ہے ہمارے شیخ، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ بچپن سے کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، ان کے تقاریر سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تادم حیات شیخ سے کیا ہے خدمت لیتا رہے. تو انشاءاللہ وقت لیے بغیر شیخ کی خطاب ہم سنیں گے. عنوان جدید دور میں، جدید فتنوں کے دور میں اولاد کی تربیت کیسے کیا جائے. میں مؤدبانہ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں. کیا آن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ. ذمہ داران مرکز ابن القیم، شیخ، علماء کرام، مصلیان، اور سب سے زیادہ خوش نصیب یہ بچے بچیاں اور ان کے ماں باپ. مجھے خوشی ہے آپ کے درمیان حاضر ہو کر. گرچہ کے شیخ مہمان کے طور پر یاد کیے ہیں، میرے یہی خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے بستی بھی جاتا ہوں تو لوگ جو مہمان کہتے ہیں، باہر کہیں بھی جاتا ہوں تو سب جگہ مہمان کہتے ہیں. معلوم نہیں NRC آئے گا تو کہاں کا سٹیزن مجھے ملے گا، یہی پریشانی ہے. بہرکیف بہت دیر سے آپ حضرات دین کی باتیں سن رہے ہیں، اس لیے بیچ میں تھوڑا سا ہیومر ہم نے لایا ہے تاکہ آپ پھر توجہ کے ساتھ سن سکیں. کیونکہ یہ موضوع جو آج کا ہے
जदीद फितने के दौर में औलाद की तरबियत ये किसी एक घर, एक ख़ानदान, एक मुल्क, एक शहर का नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के माँ बाप परेशान हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि औलाद जो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है, ये नेमत, ये दौलत कहाँ जा रही है। मुख्तसरन कुरान की बहुत सी आयतें तो आप सुनते ही होंगे, अहादीस भी हैं आपके सामने, क्योंकि आप जिस मरकज़ के मुसल्ली हैं उनके लिए ये मौजू और ये आयतें भी नई नहीं हैं, बल्कि हमेशा आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज कुछ ख़ास पेरेंट्स भी हैं और मैं इन बच्चों को और हुफ़ाज़ जिनको मैं भूल गया, सबसे ज़्यादा खुश नसीब तो ये हैं जो माशाल्लाह अभी उन्होंने, किसी ने 4 साल, किसी ने 3.5 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और हर आदमी अपने अपने अंदाज से तिलावत किए हैं। माशाल्लाह ये मुबारकबाद हैं और इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के लायक हैं, क्योंकि कुरान करीम का याद करना, उसको बाकी रखना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं जो उसका अहल पहले अपने अंदर पाते हैं। समर कैम्प तो हर जगह होता ही है, लेकिन मैं एक पेरेंट का रूदात सुनाऊंगा जो यहाँ अपने पेरेंट्स को भेजे थे, और वो बहुत दूर से भेजे थे, तकरीबन कोडम्बाकम से, हो सकता है और भी पेरेंट दूर से आए होंगे, लेकिन एक पेरेंट कोडम्बाकम से यहाँ भेजते थे और गालिबन 3 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया, अल्ताफ़ साहब यहाँ बैठे हैं, कि उन्होंने भी अपने बच्चों को यहाँ डाला और कहा कि बहुत सी जगह मैं तलाश किया कि कहाँ भेजूं अपने बच्चों को, तो कहीं 2 घंटे का था, 1.5 घंटे का था, कुछ था, लेकिन ये उनके लिए बड़ा फ़ायदामंद साबित हुआ और उनके बच्चों के लिए भी। अल्लाह से दुआ है कि आइंदा भी इस समर कैम्प को उनके असातिज़ा जो मेहनत करते हैं और ज़िम्मेदारानों को हमेशा कायम रखने की और इन बच्चों को बचपन में ही मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से तो हमेशा एक शिकायत रही कि जब भी दुनिया में कोई नई चीज़ आई तो लोग कहने लगे कि बच्चे इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। टीवी आया तो लोगों ने कहा टीवी से ख़राब हो रहे हैं, मोबाइल आया तो लोग कह रहे हैं मोबाइल से ख़राब हो रहा है। हकीकत ऐसा नहीं है। हमें और आपको सबसे पहले वो तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो कुरान करीम ने हमको सिखाया है। कुरान करीम में हर चीज़ हमारे लिए है। औलाद के लिए क्या फ़िक्र करनी चाहिए ये भी कुरान सिखाता है, औलाद के लिए क्या करनी चाहिए ये भी कुरान सिखाता है। लेकिन सबसे पहले औलाद कितनी बड़ी नेमत है उसको याद कीजिए। हम और आप जिस महीने में सांस ले रहे हैं ये ज़िलक़ाद और ज़िलहज का महीना है। आज 29 है ज़िलक़ाद की, कल परसों इंशाअल्लाह, परसों से जो है ज़िलहज का महीना शुरू होगा। और ज़िलहज ये महीने ऐसे हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक ही चीज़ को सोचते हैं, उनका जहन, दिमाग, जिस्म एक ही चीज़ के अतराफ घूमता है, वो है काबा, हज, कुर्बानी। और ये सारी याद है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की, अलैहिमुस्सलाम की। एक फैमिली में कौन होंगे? माँ बाप, बच्चे, इसी को तो फैमिली कहा जाता है। तो देखिए ये घराना ऐसा था कि तीनों के तीनों को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, क्योंकि तीनों की कुर्बानियाँ असल थी और अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानियों को ऐसा पसंद किया कि रहती दुनिया तक उसको कायम कर दिया और तीनों का शेयर इसमें बराबर है। सोच कर देखिए कि हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले औलाद की फ़िक्र की, औलाद के लिए दुआ किया। तो दुआ क्या की? रब्बि हबली मिनस सालिहीन। माशाल्लाह हम और आप भी वही दुआ करते हैं, लेकिन एक ट्रेंड बदल गया, लोग कहते हैं कि नहीं औलाद में ये हो वो हो, तो गोया सबसे पहले हम अपनी मर्जी डालते हैं। नहीं, अल्लाह की मर्जी हासिल करें। अल्लाह जो भी औलाद दे सालेह दे, ये सबसे बड़ी चीज है। सालेह औलाद की दुआ करनी चाहिए, नेक औलाद की दुआ करनी। अब बहुत से लोग कहेंगे हमें तो बच्चे हो गए फिर दुआ करें, पहले ही 2-3 से परेशान हैं, तो अब भी दुआ कर सकते हैं उनके साले के लिए, नेक बनने के लिए अभी भी दुआ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैदा ही होने से पहले ही दुआ करें, अभी भी उनके नेक बनने की दुआ कर सकते हैं। तो दुआ सबसे पहले जरूरी है।
صالح اولاد کی جو ہے دعا کرنی چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ پھر اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم میں لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ سب سے پہلے، اب وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، مختصراً یہ، کیونکہ ابھی بچوں کو اور بھی پرائز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، پھر نماز بھی ہے، پھر شیخ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بچاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے بچانے کا مطلب یہ نہیں، شرک سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ سے جوڑ دو۔ آج ہم بچوں کو کہتے ہیں میں ٹیچر کو بول دوں گی، بیوی کہتی ہے تیرے ابا آئیں گے تو بول دوں گی، ہے نا، ابا کہتے ہیں نہیں تیرے امی کو میں بول دوں گا۔ تو ہم ماں باپ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اسکول میں جو کام نہیں کرنا وہ گھر پہ کرتے ہیں، جو گھر میں نہیں کرنا اسکول میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرائیے، اور ڈرانا ویسا نہیں جسے ہم کسی ظالم سے ڈراتے ہیں، بلکہ اللہ سے ملائیے ان کو۔ شرک کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم اس کام سے بچیں، کیونکہ ایک اللہ سے آدمی ہٹ جائے گا تو ہر جگہ وہ جھکنا شروع ہو جائے گا اور ہر کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے جوڑیے۔ اسی نصیحت میں آخر میں ہے بھی نا کہ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل یأتی بها اللہ، ہے نا، پوری آیت یہی، ہاں، کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا یا برا کرو گے، اللہ قیامت کے دن لا کے تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ تو گویا اللہ سے ڈرانا ہے، کیونکہ ماں باپ ہر جگہ نہیں آ سکتے، ٹیچر ہر جگہ نہیں آ سکتے، لیکن اللہ ہر جگہ نگرانی کر رہا ہے۔ تو اللہ سے جوڑنا ہے بچوں کو، سب سے پہلی چیز یہ۔ اب دیکھیے یہ 4 سال کا بچہ آ کے دعا پڑھا ہے۔ صرف دعا پڑھنا کمال نہیں ہے، اتنے لوگوں کے سامنے پڑھنا وہ سب سے بڑا کمال ہے یا نہیں؟ اب آئندہ سے یہ بچے انشاءاللہ کبھی بھی انشاءاللہ اگر ہر سال ان کی تربیت ہوتی رہے اور گھر میں بھی ہوتی رہے، یہ 15 دن تو سمجھیے کہ ایک ٹریننگ تھا، باقی کے دنوں میں زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس میں ماں باپ کا یہ بھی ہے کہ روزانہ پوچھیں بیٹے آپ نے سونے سے پہلے دعا یاد کیا تھا، ذرا پڑھو، سونے سے پہلے پڑھ لو۔ کھانے سے پہلے آپ نے دعا سکھائی گئی آپ کو، کھانے جب بیٹھیں تو بچے کو کہیں کہ ذرا پڑھ لو۔ یہ سب اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ سے جڑے رہیں گے تو پھر غلطیوں سے پاک رہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی کرنا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم نے اولاد اور مال کو کئی جگہ جمع کیا ہے، ایک ساتھ مال اور اولاد۔ اب دونوں پہ تو نہیں ہو سکتی، صرف اولاد کی بات کریں۔ یہ دونوں بہت بڑی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ موت کے بعد بھی یہ دونوں کام آنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ تو اولاد یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور موت کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ اولاد کے لیے ہم ایک فکر تو ضرور کرتے اور کرنا بھی چاہیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، یعنی اس کی روزی کی فکر، اس کے تعلیم کی فکر، اس کے بینک بیلنس کی فکر، یہ بھی اسلام کہتا ہے، کیونکہ قاد الفقر ان یکون کفرن، فقیری محتاجی بھی انسان کو کفر کو لے جاتی ہے۔ تو اسلام بھی کبھی نہیں کہتا کہ اولاد کو بھوکا پیاسا رکھو، فقیر محتاج بناؤ، نہیں، یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ تاکہ میرے اولاد دنیا میں اچھی حالت میں رہے۔ تو ہمارے پاس ایک اور دنیا ہے آخرت، وہاں سے بھی بچنے کے لیے ہم کو کہا گیا، اور صرف اولاد کو نہیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو وہی آیت میں نے تلاوت کی، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اب یہ سمر کیمپ تھا، اسی سمر میں ہم گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا انتظامات کرتے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ایک اور گرمی بھی تو ہے جو آخرت کی گرمی ہے، جہنم کی گرمی ہے، اس گرمی سے بھی بچنا ہے ہم کو۔ جب اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، جبکہ یہ گرمی معمولی ہے، لیکن وہ گرمی کیسی ہے جس کو قرآن کریم نے کہا سورہ احزاب میں، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی گرمی بہت تیز ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ اگر 1 ڈگری ہے تو جہنم کی آگ 70 ڈگری، یعنی اس سے 60 پر 9 ڈگری زیادہ ہے، 60 پر
9 डिग्री ज्यादा। तो उस जहन्नम की आग से भी अपने को और बच्चों को बचाना है। इस गर्मी से भी बचिए, लेकिन उसको कैसे बचाएंगे? तो जो चीजें दुनिया में अल्लाह ने दिया है उसका सही इस्तेमाल कर लेंगे, खुद ब खुद बच जाएगा। उसके लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं। इस दुनिया की गर्मी से बचने के लिए आपको अलग से वक्त, अलग से पैसा खर्च करना है, लेकिन आखिरत की जहन्नम की गर्मी से बचने के लिए अलग से वक्त की भी जरूरत नहीं है। जो भी हम काम करते हैं, अगर हमारी नीयत, हमारा इखलास हो, तो हर अच्छा काम हमको जहन्नम की गर्मी से बचा सकता है। यहां तक कि औलाद की तरबियत, औलाद की तालीम अगर हम सही नीयत से करेंगे तो वो भी जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि औलाद की तरबियत बाद में करना चाहिए, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो ये है, अभी तो वो, ऐसी बातें करते हैं। मैं इसके लिए एक अच्छी मिसाल देता हूं कि एक जो गार्डनर है, माली जिसको कहते हैं गार्डनर, वो क्या करता है? क्या इस इंतजार में रहता है कि पौधा बड़ा हो जाए, दरख्त बन जाए तो मैं उसे काट के शेप दूंगा? हरगिज नहीं, बल्कि वो छोटे से ही उसको जो शेप देना हो वो छोटे से देता है। क्योंकि बाद में उसको भी मालूम है डालियां सख्त हो जाएंगी तो फिर वो शेप नहीं बनता जो वो चाहता है। तो हमें बचपन से, इसलिए इस्लाम ने बचपन से वो सारी तरबियतें बतलाई हैं कि पैदा होने से पहले ये, पैदा हो गया तो ये, सब आप सुनते रहते हैं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। ये सब चीजें भी जरूरी, क्यों कि ये औलाद दुनिया में भी काम आने वाली है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने जब उनको नेमत दी तो हर जगह उन्होंने अपने बेटे को साथ रखा। आज हम शादी में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन नेक कामों में, दुआओं में, मजलिस में, बयान में, मस्जिद में हम कितने बच्चों को लेके जाते हैं? लेके जाना चाहिए। उन्होंने हर चीज में शामिल किया। काबा बनाया तो शामिल किया, दुआ की तो उसमें भी शामिल की। उन्होंने भी दुआ की अपने बच्चे के लिए कि या बुनैया अक़िमिस सलात, है ना, कि बेटे नमाज को कायम करो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा। दूसरी जगह कहा कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो हमें और आपको औलाद की फिक्र करनी है। ये औलाद दुनिया में भी काम आएगी और दुनिया के बाद भी। जैसे कि हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात। इंसान दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ 3 रास्ते हैं जिसे उसे सवाब पहुंचता है, उसमें से वलदुन सालिह, सालिह औलाद। तो इस औलाद को नेक बनाएंगे तो इसकी दुआ, इसकी नेकी, इसकी नेकी में, और उसको जो नेकी करेगा उसमें सवाब में कमी किए बगैर माँ बाप के लिए एक सदक़ा जारिया है, माँ बाप के लिए फायदामंद है। तो पहले जिंदगी में हम करें। माँ बाप के लिए जरूरी है कि औलाद की सही तरबियत हो। अभी देखिए कि ये 15-20 दिन में इन बच्चों ने कितना कुछ सीख लिया। जो खासकर जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ रही थी बच्ची, तो मैं कुछ लोगों को देख रहा था, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। हम लोग तो सिर्फ अल्लाह मफ्ताली बोल के घुस जाते हैं, है या नहीं, है या नहीं? लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियों को अभी से पूरी दुआ, ठीक है उतना भी चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सवाब है। ये कितनी बड़ी बात है कि इन छोटे छोटे बच्चों को। तो अब ये 15 दिन अगर ये वक्त 9 से 12 या 9 से 1 था, जरूरी बात है कि यहां नहीं लगाते तो किसी और बेकार काम में लगता, वक्त तो कैसे भी गुजर जाता। लेकिन यहां उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो माँ बाप के लिए भी सदक़े जारिया बना, सवाब इदारे के लिए भी बना, मरकज के लिए बना, जो असातिज़ा मेहनत की है माशाअल्लाह उनके लिए भी, और सबसे बड़ी खुशनबी कि औलाद की तरबियत भी हो गई। अगर आप उसको ऐसा ही हमेशा जोड़ेंगे, दीन से जोड़े रहें कि 24 घंटे में से 6 घंटा स्कूल है, बाकी के वक्त हैं, 1 घंटा कहीं और दीन से जोड़े रखें, तो बहुत से फायदे होंगे। दीन से जोड़ना आजकल बहुत जरूरी है। अगर दीन से हम नहीं जोड़ेंगे बच्चों को तो फिर ये बेराह रही। बाकी जितनी चीजें ये सब जरिया हैं, लेकिन हम उनसे बचाया जा सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नहल वालिदुन अन वलदिही, कि एक माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं वो यही है कि अखलाक, तालीम और तरबियत। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत भी।
آج تعلیم کی اہمیت پہ ساری دنیا بات کرتی ہے، اسلام بھی بات کرتا ہے، لیکن اسلام اور دنیا میں فرق یہ ہے کہ اسلام تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی بات کرتا ہے، بلکہ تربیت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کسی نے کہا ہے تعلیم کی کمی اخلاق سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اخلاق کی کمی تعلیم سے پوری نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کی کمی اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاق میں خرابی ہے تو تعلیم سے پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے تعلیم سے زیادہ تربیت پہ توجہ دیجیے، بچوں کو اچھے پروگرام میں لے جائیے، بیکار پروگراموں سے روکیے۔ یہ مت سمجھیے ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو چیز جس عمر میں کرنی ہے اس عمر میں ان کو دینا چاہیے۔ لہذا بچپن سے ہی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن وقت کی ناکافی کی وجہ سے ہم انہی باتوں پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں ایک بات جو میں نے ابھی کہا کہ ماں باپ کو دنیا کے لیے تو تیاری کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ تیاری جو کرنا وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ یہ 5ویں خلیفہ کہا جاتا ہے ان کو، اتنے زیادہ نیک تھے یہ، بنو امیہ کے خلیفہ میں سے ایک ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے بچوں کے پاس، حالانکہ یہ خلیفہ تھے اور پیدا ہوئے تھے تو ان کا ننیال اور ددیال دونوں بھی بڑے بڑے عہدے پر تھے، یعنی کافی دولت تھی، لیکن یہ خلیفہ بننے کے بعد ایسی زندگی گزارے جیسا خلفائے راشدین، بہت نیک زندگی۔ انتقال کے وقت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا صفاح، وہ آیا اور کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور بچوں کو غریب بنا کے جا رہے ہیں۔ اس نے بہت سے دینار درہم لائے اور کہا یہ لیجئے بچوں میں تقسیم کر دیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جہاں سے لائے ہو وہاں تقسیم کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی صحیح طریقے سے کمایا نہیں تھا۔ کہا لے جاؤ تم جہاں سے لاؤ گو، میں نے وہ کام کر دیا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی ہے، میرے بچے انشاءاللہ اس پر رہیں گے تو کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کیا بچوں، میں اگر چاہتا تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہاری دنیا بنانے کے لیے میں اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہا۔ میں تمہاری دنیا بہت بنا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہا کہ تمہاری دنیا بنانے کے لیے میں آخرت برباد کروں۔ میں نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اگر تم اس پر باقی رہو گے تو رزق کا مالک اللہ ہے، لیکن مالک اللہ ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے علم دیا، طاقت دیا، قوت دیا، ہاتھ پیر دیا، صلاحیت دیا، اس کا استعمال کرنا ہے جائز طریقے۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ایک جنگ میں تیر، تلوار، دینار تقسیم کر رہے تھے، اور وہ آدمی صفاح جو لا کے دولت دیا تھا اس کے بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو دولت اگر اخلاق ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تبھی یہ دولت بھی باقی رہے گی، ورنہ ہم نے اسی ملک شہر میں دیکھا ہے کہ اچھی اچھی پراپرٹی والے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کیے، ان کی ساری دولتیں چلی گئی۔ تربیت رہے گی تو جو کچھ آپ دنیا دے کے جائیں گے وہ باقی رہے گا، اور اگر تربیت نہیں کریں گے تو بڑی سے بڑی پراپرٹیاں، بڑی سے بڑی دولتیں، بڑے سے بڑے کارخانے بھی بد اخلاقی، بد عادتی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی۔ اب بتائیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ کہ جو جمع کر رہے ہیں وہ بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اخلاق، تربیت، یہ ساری چیزیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سب کو بھی ان چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہر ماں باپ کا مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، ساری دنیا کا ہے۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلامی تعلیم اور تربیت ہو۔ تعلیم آپ جو چاہیں دیں، لیکن تربیت اسلام کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر سبقت لسانی سے کوئی بات باہر آ گئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور ہر اچھی بات کو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلائے۔ اللہم ارنا الحق حقا
वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। फिर मैं एक बार आप सबका शुक्रिया, ज़िम्मेदारान का और जो असातिज़ा मेहनत किए उनका, सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को, जो हुफ़ाज़ हुए हैं उनको, उनके माँ बाप को, और जो समर कैंप में बच्चे और बच्चियाँ थी उनको, और उनके पीछे जो असातिज़ा मेहनत की उन सबको अल्लाह ताला अजर अता फ़रमाए। इस इदारे को भी हमेशा कायम दायम और दिन ब दिन तरक्की अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जज़ा खैर दे शेख को। अल्लाह ताला शेख की जो भी बातें बताए हैं, कीमती नसीहतें, हम सबको वालिदैन होने की हैसियत से अपने बच्चों के तरबियत के मामले में, दीनी तरबियत के मामले में, उखरवी ज़िंदगी की तरबियत के मामले में उसे गौर फ़िक्र करके उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसन जज़ा, नफ़अल्लाहु बिकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। उसके बाद मैं फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वाहिद अल उमरी अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि आप हमारे सामने अल्लाह के ख़ास लोग, अहलुल्लाह व ख़ासतो, इस उन्वान पर हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम सदर जलसा फ़ज़ीलतुश शेख फ़याज़ आलम उमरी साहब हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरह इस मरकज़ के ज़िम्मेदारान में से सदर मरकज़ और दूसरे उलमाए किराम और जितने लोग यहाँ जमा हैं, और इसी तरह इस खुसूसी मुनासबत से वो तमाम तलबा जो हिफ़्ज़ क़ुरान की सनद हासिल कर रहे हैं, और बहुत सारे इस मजलिस में माँ बाप भी हैं जो इन तलबा से मुताल्लिक़ हैं। बहुत सारी बातें हमने शेख मोहतरम से सुना। यकीनन समर कैंप जो होते हैं अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इन्हीं कैंपों में बच्चे संवरते हैं, और भले चंद दिनों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे तलबा जो समर कैंप में रहे, हमने जाना कि यही IRGC का समर कैंप था जिसमें हमारे एक तालिब थे सुहैल, यहाँ उन्होंने समर कैंप में हमारे साथ रहे, फिर उमराबाद गए, फिर आलमियत की सनत वहाँ से ली। तो बहुत सारे तलबा हैं जो बज़ाहिर तो लगता है कि समर कैंप में 10 दिन 15 दिन बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के लिए संग मैल की हैसियत रखता है, माइल स्टोन है, यानी वो ऐसा है कि ज़िंदगी उनकी बदल जाती। तो इस खुसूसी मुनासबत से एक 10 मिनट या उससे भी कम वक्फे में जब शेख मोहतरम ने आपके सामने कह दिया तो हमारे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। और समर कैंप ऐसा है जिसमें तलबा से सुना जाता है, जो तालिबात हैं उन लोगों से सुना जाता है। असातिज़ा मुख्तसर वक्त में बड़ी मेहनतें और लगन इनके पीछे सर्फ करते हैं, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये बच्चे भी बड़े माशाअल्लाह बड़े ज़हीन हैं। एक एक बच्चे की एक एक कहानी है जो समर कैंप में आते हैं, उनसे बड़ी कहानियाँ वाबस्ता हैं। शेख सलामुल्लाह साहब को भी अच्छा तजुर्बा है। बच्चे भी माशाअल्लाह बहुत बड़ी तेज़ी के साथ वो दिन गुजर जाते हैं। तो कुछ बातें मुझे ख़ास कर हुफ़ाज़ किराम से मुझे कहनी थी जो हिफ्ज़ की सनद हासिल कर रहे हैं। कुरान का हाफिज़ हो जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला जब ऐसी किताब उसे दे देते हैं जिसका बोझ पहाड़ उठा न सकें, लराएतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुरान का बोझ पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं।
4 سال 3 سال 5 سال کی محنت کے بعد یہ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، آپ بھی خاص لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ لوگ اہل القرآن وخاصتہ، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں لیکن وہ اہل قرآن ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو آدمی جو قرآن یاد کرتا ہے وہ اللہ کا خاص آدمی بن جاتا ہے، خاص آدمی تو بن جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات میں ان طلباء سے کہوں گا، قرآن یاد کرنا اللہ کی یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن جیسا با اخلاق بننا یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ جو قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو قرآن آپ کو 4 سال 5 سال کی محنت سے پڑھایا گیا ہے، یہ قرآن آپ کو با اخلاق بننے کے لیے، قوم و ملت کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو اس ٹائٹل سے نوازا جا رہا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ یہ قرآن نہ تو تعویذ گنڈوں کے لیے ہے، نہ تو غلط استعمال کے لیے ہے۔ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، روزانہ کل بھی میں نے پڑھا، BBC اردو آپ ڈالیں گے تو اس میں اس نے ایک حافظ صاحب کی فوٹو دی، ان کے گناہوں کا بڑا دفتر ہے، بڑا رجسٹر ہے گناہوں کا، وہ حافظ صاحب، لیکن انہوں نے غلط استعمال کیا، اپنے قرآن کو انہوں نے غلط استعمال کیا، قوم و ملت کو دھوکہ دیا، اللہ کے ساتھ دھوکہ دیا۔ ہم اس کے لیے آپ قرآن نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے، قرآن جیسا تواضع، قرآن جیسے اخلاق، قرآن جیسی کفایت شعاری، قرآن جیسی نرم گفتگو، قرآن جیسے اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ جو سلوک کی باتیں بتائی گئیں اسے آپ اپنے اندر پیدا کریں اور لوگ فخر کریں۔ جیسے امام احمد کی ایک روایت ہے، حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو حسن بتایا ہے، جس دن قبر پھٹیں گے، لوگ قبروں سے نکلیں گے، کالرجل الشاحب، ایک خوبصورت آدمی اس پریشان آدمی کے پاس جائے گا، بولے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولے گا کہ نہیں میں تو نہیں پہچانتا۔ بولا کہ میں تمہارا دوست قرآن ہوں، تم نے مجھے یاد کیا، جب لوگ سوتے تھے تو تم اٹھ کر مجھے یاد کرتے تھے، جب لوگ دن کے مصروفیتوں میں تھے تو تم مجھے یاد کرتے تھے، آج میں تمہارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتلایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہیں، میرے ساتھ جو پیرنٹس ہیں یا ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا جوڑا پہنائے گا، تاج الوقار، وقار کا تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا اگر یہ حافظ قرآن قرآن کا مراجعہ کریں گے، قرآن کو بار بار پڑھتے رہا کریں گے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں تو قرآن یاد رہے، بالکل بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، پدکنے والا اونٹ جیسے بھاگ جاتا ہے، قرآن بھی بھاگ جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مراجعہ نہیں کریں گے، بڑے فخر کے ساتھ شیخ ایوب محمد ایوب رحمہ اللہ، امام الحرم المدنی، ہمیشہ کہا کرتے تھے اراجع یومیا 5 اجزاء، کہ 5 جز کا وہ مراجعہ کرتے تھے، روزانہ ڈیلی 5 جز وہ ریویژن کرتے تھے۔ تو شاید آپ لوگ کر سکیں گے 5 جز ڈیلی؟ ماشاء اللہ، ان لوگوں کا ہم نے امتحان لیا، میرے ساتھ شیخ حافظ اسد اللہ بیگ عمری مدنی صاحب بھی تھے، تو ماشاء اللہ کئی سوالات ہم نے ان سے کیے، جوابات دیے، تو اس پر ہم مشکور ہیں IRGC کے مرکز القیم کے ذمہ داروں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو قرآن اس وقت یاد رہتا ہے جب اسے ہم مراجعہ کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، بات جب بار بار دہرائی جاتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر قرآن ڈیلی نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا یاد رکھنا مشکل ہے، یاد رکھنا مشکل ہے۔ تو میں آخر میں
اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے حفاظ کرام کو نصیحت کروں گا، وصیت کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، اور یہ آپ کے علم کی انتہا نہیں ہے، یہ آپ کے علم کی ابتدا ہے۔ بہت سارا علم آپ کو حاصل کرنا ہے، صرف آپ حافظ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو بہت سارا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اور علم آپ کو حاصل اللہ تعالیٰ دے۔ اور آخر میں ایک بات میں کہوں گا کہ حفظ قرآن ایسی چابی ہے، دوسرے کوئی بھی علم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی ڈگری لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایگزام لکھ سکتے ہیں، IPS کا ہو، IAS کا ہو یا میڈیکل کا ہو، کوئی بھی علم ہو، قرآن حفظ کرنے کے بعد سارے علم آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مائنڈ اتنا تجربے کار ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی علم حاصل کریں اپنے نیت کو خالص کرتے ہوئے علم دین کی خدمت کے لیے حاصل کریں کہ دین کی میں خادم ہوں، میں دین کی خدمت کروں گا، اسی لیے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ پر محنتیں صرف کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، ابھی انعامات کی تقسیم ہوگی، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں ان کے ماں باپ کو تاج الوقار پہنایا جائے گا، یا اللہ تمام ماں باپ کو وہ اعزاز عطا فرما۔ اور آخر میں ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ لازم کریں کہ گھروں میں وہ قرآن کا مراجعہ کریں، ریوائز کریں، ان کو ہرگز غفلت برتنے نہ دیں، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طرح میں آخر میں وہ تمام بچے جو سمر کیمپ میں ہمارے ساتھ تھے وہ اور ان کے پیرنٹس کا بھی مشکور ہوں کہ اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو دن رات اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے پر لگائے رہے، جو محنتیں اس کے لیے صرف ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صحیح بدلہ عطا فرمائے، اللہ اس کے لیے غیبی وسائل عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزاک سے اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تدم حیات دین کی خدمت لیتا رہے۔ واقعی بالخصوص حفاظوں کے لیے بڑی نصیحت تھی، اور عوام الناس ہم جیسے لوگوں سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، قرآن سے جڑنے کے لیے کیا ہے نصیحت، کہ اللہ جزا خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد کی نشست حفاظ کی تکریم کے لیے میں ہمارے امام مسجد کے امام حافظ عبدالخبیر جعفری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حفاظ کی تکریم اور ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے اپنی کارروائی آگے بڑھائیں۔ مدرسے کے ذمہ دار ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہوئے کہ طلباء جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کی ہمت افزائی کی جائے، اسی لیے ان کو میں ابراہیم بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ محمد عمر بن محمد عمران کو تہنیت بخشتے ہوئے انہیں عبا پہنایا جائے۔ محمد عمر محمد عمران کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تہنیتاً عبا ابراہیم بھائی سے پہن لیں۔ اور میں شیخ فیاض عالم صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ تقسیم سند محمد عمر کو عطا کریں۔
دوسرے طالب علم یس عبدالرحیم ابن سید سمیع اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تہنیتاً ابراہیم بھائی سے عبا پہن لیں اور انعام کے طور پر قرآن شیخ عبدالواحد صاحب سے لے لیں اور سرٹیفکیٹ فیاض عالم صاحب سے حاصل کر لیں۔ ہمارے تیسرے طالب علم محمد اجمل بن سید اسماعیل کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، تہنیتاً عبا ابراہیم بھائی سے پہن لیں اور انعام کے طور پر قرآن شیخ عبدالواحد صاحب سے حاصل کریں اور سند شیخ فیاض عالم صاحب عمری حفظ اللہ سے حاصل کر لیں۔ ہمارے چوتھے طالب علم محمد عثمان سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، تقریباً آپ عبا ابراہیم بھائی سے پہن لیں اور قرآن انعام کے طور پر شیخ عبدالواحد صاحب سے حاصل کر لیں اور شہادت شیخ فیاض عالم صاحب حفظہ اللہ سے حاصل کر لیں۔ ہمارے پارٹ ٹائم کے طالب علم عبداللہ صفدر ابن محمد صفدر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، تہنیتاً عبا ابراہیم بھائی سے پہن لیں اور انعام کے طور پر قرآن شیخ عبدالواحد صاحب حفظہ اللہ سے حاصل کر لیں اور سند شیخ فیاض عالم صاحب حفظہ اللہ سے حاصل کر لیں۔ تین فوٹو آ گئے چیک کرنا معلوم ہے۔ ہمارے پارٹ ٹائم کے دوسرے طالب علم محمد خالد ابن اکبر احمد سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تہنیتاً عبا ابراہیم بھائی سے پہن لیں، انعام کے طور پر قرآن شیخ عبدالواحد صاحب حفظ اللہ سے حاصل کریں اور شہادت شیخ فیاض عالم صاحب حفظ اللہ سے حاصل کر لیں۔ پارٹ ٹائم کے تیسرے طالب علم واصف علی ہیں جو شرکت نہیں کر سکے اس پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔
جزاکم اللہ خیراً۔ اس کے بعد بڑی دیری سے طلبہ، ننھے منھے طلبہ کے انتظار کا وقت آیا۔ جیسا کہ سمر کلاس ہر سال یہاں پر چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، امسال بھی الحمدللہ تقریباً جیسے کہ میں نے بتایا کہ 50 پر ایک طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ تقریباً 15 دن ان کو دینی تعلیم، جو بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے اس کے تعلق سے سکھائے۔ سکھانے کے باوجود ان کے درمیان امتحان بھی لیا گیا، ان کے درمیان ایگزام بھی لیا گیا، جیسے شفوی بھی تھا، تحریری بھی تھا، اورل بھی تھا، ریٹن بھی تھا۔ الحمدللہ اس میں کامیاب ہونے والے طلبہ اور طالبات کو آپ کو انعام دیتے ہیں۔ ابھی گفٹ آنے والا ہے، سائلنٹ رہیں گے؟ ہاں، تو ان کے امتحانات میں جو اول 3 درجے میں نمبرات لیے ہیں ان کے لیے انعام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بھی طلبہ اور طالبات مسلسل پورے دن اگر فل اٹینڈنس تھے ان کے لیے بھی انعام انتظام کیے ہیں، اور آخر میں جو بھی طلبہ اور طالبات شرکت کیے ہیں انہیں بھی انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا جی تو پہلے اوپر کے طالبات کا میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ محترمہ ناظرین صاحبہ سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے طلبہ طالبات کو انعام سے نوازیں۔ بڑے طالبات میں، بڑے بچوں میں، بچے اور بچیوں میں 2 انعام طالبات نے حاصل کیے۔ سب سے پہلا انعام حفصہ فہمین انعام اول۔ اور جی انعام اول میں اسکول بیگ تحفتاً دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا انعام امرائس اسکول بیگ تحفتاً دیا جا رہا ہے۔ جی اسی طرح طالبات میں فل اٹینڈنس کے جو انعام کے مستحق ہیں اس میں پہلے طالبہ شیما الطاف، انہیں پین انعام کیا جائے۔ شیما الطاف۔ اور فل اٹینڈنس کے دوسرا انعام حفصہ فہمیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اس کے بعد جو بڑے طلبہ میں دوسرا انعام لینے والے طالب عمار، میں شیخ فیض علم صاحب حفظہ اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے انعام محمد عمار کو عطا کرے۔ محمد عمار دوسرا نام حاصل کر رہے ہیں امتحان میں۔ محمد عمار بن شاہد، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں فل اٹینڈنس میں بڑے طلبہ میں راحل الدین کو دعوت دیتا ہوں۔ راحل الدین
शेख अब्दुल वाहिद हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनाम अता करें। यही माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख। इसी तरह अम्मार को भी दावत देता हूँ, आप अपना इनाम आकर शेख अब्दुल वाहिद हफिज़हुल्लाह से हासिल कर लें। जज़ाकल्लाह खैर शेख। नाम अब रही बारी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की, जिन्होंने भी इम्तिहान में हिस्सा लिया और रोज़ाना मुसलसल कई तलबा और तालिबात फुल अटेंडेंस में थे। ये तो माशाल्लाह बड़े जुस्तजू बड़ी मोहब्बत से आते थे और सुबह से 9 से लेकर 1 तक क्या है बैठते थे। हर असातिज़ा की भी बड़ी सब्र थी, तलबा की बड़ी सब्र थी कि दोनों में माशाल्लाह मेल जेल हो गया। तो मैं इम्तिहान में इनामी याफ्ता में से तलबा छोटे बच्चों में से पहला इनाम लेने वाले हम्माद बिन शाहिद, मैं शेख फयाज आलम हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा, ये है जी जी है शेख है कि आप अता करें। बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह। उसके बाद मैं हफ्सा बिन्त वसीउल्लाह दूसरा इनाम हासिल करने वाले मैं शेख अब्दुल वाहिद हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनाम अता करें। दूसरा इनाम माशाअल्लाह। तीसरे इनाम याफ्ता रिदा मरियम, मैं जनाब इब्राहिम साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप उन्हें इनाम अता करें। जज़ाकल्लाह। उसके बाद पूरे मुकम्मल 15 दिन में अपना हाजिरी जमा कर इनाम लेने वाले तलबा और तालिबात आफिया मरियम, मैं जनाब इब्राहिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ। आफिया मरियम, आलिया फातिमा, अनम फातिमा, हादिया फातिमा, हादिया फातिमा, हफ्सा बिन्त वसीउल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन। उसके बाद मैं फज़ीलतुल शेख अब्दुल वाहिद हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ आप इनाम पेश करें। मदीहा फिरदौस, रिदा मरियम, आनिया, उमामा, मोहम्मद हसीम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद हसीम, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख। उसके बाद मैं शेख फैज़ आलम हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनाम अता करें। मोहम्मद मुआज़, मोहम्मद हसीम, मोहम्मद अयान ले ली जी, मोहम्मद मुआज़, शयान अफजर, हम्माद बिन शाहिद, अब्दुस्सलाम, अब्दुस्सलाम जी, ये अब्दुस्सलाम, अतीक, अफ़ान, जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख, बरकल्लाह फीक। इसके बाद आखिरी अच्छा
بچے کا نام کیا پہلا جو بڑے میں آیا دیوانے سے گانا شاید راحل الدین اس کا ایک جی. اس کے بعد جتنے بھی طلبہ شرکت کیے ہیں طلبہ اور طالبات ان کو ہمت افزائی کے لیے تشجیعی انعامات کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جاتا ہے. اس میں میں حافظ استاد عبد الخبیر حفیظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے جی شیخ ہو جاتا ہے شیخ جی. عمار محمد عمار بن شاہد. اس کے بعد محمد راحل الدین. اور اوپر بچیوں میں محترمہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا بیگ سرٹیفکیٹ کے ساتھ بیگ دے دیے. جی میں محترمہ ناظرین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو بھی طالبات وہاں پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان کے لیے تشجیعی انعامات کے ساتھ سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں. تشجیعی انعام چھوٹا سا بیگ ہے اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ عطا کرے. حفصہ فہمیم لنچ بیگ جی. شیما الطاف ہانیہ تسنیم عفیفہ فاطمہ ردا وفر امرایس شہانہ فاطمہ. اس کے بعد چھوٹے طلبہ جو بھی شرکت کیے ان کے لیے انعام ہے. انتظار کریں گے طلبہ جی. میں حافظ عبد الخبیر حفیظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں آپ عطا کریں. عافیہ فاطمہ جلدی آئیے. عافیہ مریم عالیہ فاطمہ انیقہ فاطمہ انم فاطمہ حمیرہ ہادیہ جزاک اللہ خیرا شیخ. میں اس کے بعد میں حافظ پردین عمری سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انعام پیش کریں. حفصہ بنت وصی اللہ مدیحہ فردوس ردا مریم علینا فاطمہ سفیان امامہ جی ختم. سفیان ہو گئے. امامہ محمد ماز ہدا جزاک اللہ خیرا والے لیجیے. میں اس کے بعد میں حافظ عمران حفیظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے انعام پیش کریں. صفیہ ساجد صفیہ ساجد شیان عبدالسلام محمد جنید عفان
عفان وہاں لے لیجیے جی. حماد اور عتیق، آخری میں عتیق. جزاک اللہ خیرن استاد. الحمدللہ انعام تقسیم انعام کے سلسلے مکمل ہو چکا ہے. آخری میں رضا مریم. میں اخیراً ہدیہ تشکر کے لیے میں استاد سعد عمری کو دعوت دیتا ہوں، اب آئیں ہدیہ تشکر کے ذریعے سے مجلس کا اختتام فرمائیں. رضا مریم. استاد سعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے جس نے اس طرح کا بہترین اجلاس منعقد کرنے کا موقع دیا. پھر تہ دل سے میں ذمہ داران مسجد ایاجسی ابراہیم بیگ صاحب اور ذبیح اللہ بیگ صاحب کا ممنون اور مشکور ہوں. خاص طور پر ذبیح اللہ بیگ صاحب جو علت اور تکلیف کے باوجود گھر پہ رہتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے رہے، سب انتظام کرتے رہے. الحمدللہ. اللہم ازید فزید. بارک اللہ فیکم. اللہ جزا خیر دے. اور مسجد کے خادموں کا بھی شکر گزار ہوں جو وقتاً فوقتاً بچوں کی اور ہماری خدمت کرتے رہے. اللہ جزائے خیر دے. آمین. اور علماء اساتذہ کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں جو اپنے قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا. اخیراً والدین کا بھی ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو مسجد میں دینی علم حاصل کرنے کے لیے 15 دن کے سمر کلاس کا انتخاب کیا اور بچوں کو وقت نکال کر بھیجتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں. آمین. جزاک اللہ خیراً وحسن الجزاء. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.